فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم اعضاء۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 97، اور بیان جاری تھا خلافت کے بارے میں۔ اپنے بیان کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ عثمان نے شرائط منظور کر لی، چنانچہ ان کی بیعت کر لی گئی۔ علی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، قسم بخدا، کہاں علی اور کہاں یہ نام نہاد شورا، ان لوگوں میں کہ پہلے حضرت ابوبکر کی نسبت میری فضیلت میں شک ہی کب تھا، جو اب ان لوگوں نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ لیکن میں جی کڑکا کے شورا میں حاضر ہو گیا اور نشیب و فراز میں ان کے ساتھ ساتھ چلا، مگر ان میں سے ایک نے بغض اور حسد کے مارے میرا ساتھ نہ دیا، اور دوسرا دامادی اور ناگفتگبا باتوں کی باعث ادھر جھک گیا۔ اور یہ خطبہ نہج البلاغہ خطبہ شقیقہ کے نام سے ہے، خطبہ نہج البلاغہ میں۔ جب یہ ان لوگوں کا حال تھا جو مسلمانوں میں منتخب اور اخص الخواص تھے، مگر وہ بھی جذبات کی رو میں یہ بہہ جاتے تھے اور بغض اور حسد اور عصیبت سے متاثر ہوتے تھے۔ پھر یہ عام دنیا داروں کا تو ذکر ہی کیا، بعد میں عبد الرحمن اپنے اس انتخاب پر پچھتائے بھی، اور جب عثمان کے دور میں وہ واقعات پیش آئے جو معلوم ہیں، تو وہ عثمان پر بگڑے بھی کہ انہوں نے اپنے عہد کا پاس نہیں کیا۔ اور جب کبائر صحابہ نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں تھی، مگر اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ عثمان سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور کچھ دن بعد عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک بھی ان کی عثمان سے بول چال بند تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کی بیماری میں عثمان ان کے عیادت کے لیے گئے تو عبد الرحمن نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور بات نہیں کی۔ اور یہ روایت طبری تاریخ الامم والمملوک، ابن اسیر الکامل فی التاریخ 36 ہجری کے واقعات، شیخ محمد عبدہ شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ عثمان کے خلاف شورش بھڑک اٹھی اور آخر وہ قتل ہو گئے۔ امت ایک بار پھر انتخاب کے مرحلے سے گزری۔ خلافت کے امیدواروں میں تلعیق ابن تلیق، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شخص کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر واجب القتل قرار دیا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، مروان بن حکم وغیرہ شامل تھے، مگر اس بار علی کو چنا گیا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ اسلامی مملکت میں انتشار پھیل گیا، اور وہ منافقوں، مملکت کے دشمنوں، متکبروں اور ان لالچیوں کی جولا نگاہ بن گئی جو ہر قیمت پر مسند خلافت پر متمکن ہونے کے خواہاں تھے، چاہے اس کے لیے کوئی طریقہ بھی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے اور کتنے ہی بے گناہوں کا خون کیوں نہ بہانا پڑے۔ اور یہ کہ اس 25 سالہ مدت میں خدا اور رسول کے احکام میں تحریف بھی کی گئی۔ پس امام علی علیہ السلام ایک ایسے بحران میں پھنس گئے جس کے ہر طرف بپھری ہوئی موجیں تھیں، ماحول تیرہ و تاریک تھا، مزور خواہشات کا زور تھا۔ امام علی علیہ السلام کا عہدہ خلافت ایسے خون ریز
جنگوں میں گزرا جو باغیوں، ظالموں اور ملحدوں نے ان پر مسلط کر دی تھی، اور اس بحران سے جام شہادت نوش کر کے ہی نکل سکے، اور امت محمدیہ کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ فالسلام اللہ۔ یہ سب شورا اور انتخاب کے تصور کا خاشانہ تھا۔ اس کے بعد امت محمدیہ خون کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس کی قسمت کے فیصلے احمقوں اور رذیلوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ پھر شورا کٹ کھنی بادشاہت میں بدل گئی اور اس نے قیصر اور کسریٰ کی شکل اختیار کر لی۔ معاویہ کے عہد سے خلافت موروثی ہو گئی اور بیٹا باپ کا جانشین ہونے لگا۔ وہ دور ختم ہو گیا جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور جس دور کے 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ان 4 میں سے بھی صرف ابو بکر اور علی انتخاب اور شورا کے ذریعے سے خلیفہ ہوئے تھے۔ ان میں سے اگر ہم ابو بکر کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کی بیعت اچانک ہوئی تھی، اور اس میں آج کل کی اصطلاح میں حزب اختلاف نے شرکت نہیں کی تھی، جو علی اور ان کے حامی صحابہ تھے۔ اور یہاں حاشیے میں ہے کہ مثلاً اسامہ بن زید، زبیر بن عوام، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت، ابو بریدہ اسلمہ، براہ بن عازب، فضل بن عباس، ابی بن کعب، سہل بن حنیف، سعد بن عبادہ، قیس بن سعد، خالد بن سعید، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری وغیرہ، یعنی وہ اس شورا میں شامل نہیں تھے اور وہ حزب اختلاف کا رول ادا کر رہے تھے اور بنی ہاشم پر مشتمل تھے۔ تو صرف علی بن ابی طالب ہی رہ جاتے ہیں جن کی بیعت واقعی شورا اور آزادی رائے کے اصول کے تحت منعقد ہوئی، اور علی کے انکار کے باوجود مسلمانوں نے ان سے بیعت کی، اگرچہ بعض صحابہ نے بیعت سے پہلو تہی ضرور کی، لیکن ان پر زبردستی نہیں کی گئی اور نہ انہیں کوئی دھمکی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ علی بن ابی طالب نص قطعی کے ذریعے سے بھی خلیفہ ہوں اور مسلمان ان کا انتخاب بھی کریں۔ اب علی کی خلافت پر کیا سنی کیا شیعہ، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دوسرے خلفاء کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس نعمت خداوندی کی قدر نہیں کی۔ اگر قدر کرتے تو ان پر آسمانی برکتوں کے دروازے کھل جاتے، روزی کی ہرگز تنگی نہ ہوتی، آج مسلمان ساری دنیا کے قائد اور سردار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ہی سب سے سربلند ہوگے بشرطے کہ تم سچے مومن ہو۔ لیکن ابلیس سے لعین تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہہ دیا تھا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 سے 17 میں کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں بھی اس سیدھی راہ پر بیٹھ کر رہوں گا جو تو نے ان کے لیے تجویز کی ہے، پھر آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور اگر تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ آج اہل نظر دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، خصوصاً تیسری دنیا میں جہاں کے مسلمان پسماندہ ہیں، جاہل ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ اغیار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذلیل ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان ممالک کے پیچھے دوڑتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اسرائیل مسلمان حکومتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ مسلمانوں کو یروشلم میں گھسنے تک نہیں دیتا جسے اس نے اپنا دارالسلطنت بنایا ہوا ہے۔ آج مسلمان ممالک امریکہ اور روس کے رحم و کرم پر ہیں۔ مسلمان قومیں جہالت، بھوک اور بیماری کے عفریت کے چنگل میں پوری طرح پھنسی ہوئی ہیں۔ یورپ کے تو کتے بھی انواع و اقسام کے گوشت اور مچھلیاں کھاتے ہیں، جبکہ مسلمان کے بچے بھوک سے دم توڑ دیتے ہیں۔ بعض اسلامی ملکوں میں تو انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے اپنی غذا تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ واللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیعت ابو بکر کے بعد جب ابو بکر سے جھگڑا ہوا تھا تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا،
معلوم نہیں لوگوں کو علی کی کیا بات ناپسند ہے کہ انہوں نے ان کی حمایت چھوڑ دی ہے۔ بخدا لوگ علی کے احکام الہی کے بارے میں سختی، ان کی ثابت قدمی اور ان کی شمشیر خار اشقاف کو پسند نہیں کرتے، مگر انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ علی کی حکومت میں انہیں ظلم و ستم سے واسطہ نہ پڑتا، وہ تو انہیں علم و دانش اور عدل و انصاف کے چشموں سے سیراب کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پیشن گوئی کی کہ انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں اس امت کے انجام کی خبر دیتے ہوئے کہا، جو کام ان لوگوں نے کیا ہے وہ گھابن اونٹنی کی طرح ہے۔ بچہ ہونے دو، پھر تم پیالہ بھر کے دودھ کی بجائے خون اور زہر دو گے۔ اس وقت باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور یہ کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنے پچھلوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتیں گی۔ اور یقین رکھو کہ تم فتنہ و فساد میں ڈوب جاؤ گے، اور یقین رکھو کہ تلوار چلے گی، ظلم و ستم ہوگا، افراتفری ہوگی، ظالموں کی مطلق العنان حکومت ہوگی، اور جو تمہیں پیس کر رکھ دے گی۔ تم کس خیال میں ہو؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہم زبردستی وہ چیز تمہارے سر منڈ دیں جو تمہیں پسند ہی نہیں؟ اور یہ خطبہ طبری دلائل امامہ، ابن تیفور بلاغت النساء، ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ دختر رسول اور گوہر کان نبوت صدیقہ طاہرہ نے جو کچھ کہا وہ اس امت کی تاریخ میں حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ وہ کون جانے ابھی پردہ غیب میں کیا ہے؟ شاید مستقبل میں جو کچھ پیش آئے وہ ماضی سے بھی زیادہ بھیانک ہو، کیونکہ اللہ نے جو احکام نازل کیے وہ انہیں ناپسند ہوئے، پھر اللہ نے بھی ان کے اعمال غارت کر دیے۔ صفحہ نمبر 101 ہے، اور اس بحث کا ایک اہم جز، اس بحث کے سلسلے میں ایک خاص بات جو توجہ اور تحقیق کی مستحق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ واحد اعتراض ہے جو اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب مسکت دلائل کے سامنے مخالفین کے لیے فرار کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور انہیں نسوح سریہ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، تو وہ بالآخر انکار اور تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام کے امامت پر تقرر کے وقت 1,00,000 صحابہ موجود ہوں، اور پھر وہ سب کے سب اس تقرر کی مخالفت کرنے اور نظر انداز کرنے پر اتفاق کر لیں، جبکہ ان میں بہترین صحابہ اور امت کے افضل ترین اشخاص شامل تھے۔ یہ صورت خود میرے ساتھ اس وقت پیش آئی جب میں نے اس موضوع پر تحقیق شروع کی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ اگر معاملے کو اس صورت میں پیش کیا جائے، لیکن جب ہم اس معاملے کے تمام پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں تو پھر اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں رہتی، کیونکہ مسئلہ اس وقت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں یا جس طرح اہل سنت پیش کرتے ہیں۔ بات ان کی بھی معقول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1,00,000 صحابہ فرمان رسول کی مخالفت کریں۔ پھر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بیعت غدیر کے موقع پر موجود تھے، وہ سب مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار مدینے کے باشندے ہوں گے، پھر ان میں بہت سے آزاد شدہ غلام بھی تھے، اور وہ کمزور لوگ بھی تھے جو مختلف اطراف اور اکناف سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمع ہو گئے تھے۔ ان کا مدینے میں اپنا کوئی قبیلہ نہیں تھا، جیسے اصحاب صفا۔ اگر ان سب کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس آدھی تعداد بچتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 2,000۔ یہ لوگ بھی قبائلی نظام کے تحت قبیلے کے سرداروں کے تابع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو باقی رہنے دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا تھا تو آپ اس کے سردار کو اس کا انچارج مقرر کر دیتے تھے۔ اسی لیے اسلام میں ان زعماء اور سرداروں کے لیے اہل حل
اخت کی اصطلاح رواج پا گئی۔ جب ہم ثقیفہ کانفرنس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شرکاء کی تعداد جنہوں نے حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا تھا 100 سے ہرگز تجاوز نہیں تھی، اس لیے کہ انصار میں سے جو مدینے کے اصل باشندے تھے صرف سرداروں نے شرکت کی تھی، اور مہاجرین میں سے جو دراصل مکہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، صرف 3 یا 4 اشخاص ہی تھے جو قریش کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ثقیفہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ثقیفہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مکان کے بیرونی دروازے سے مغلق ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں لوگ بیٹھک جماتے ہیں۔ یہ کوئی آڈیٹوریم یا کانفرنس ہال نہیں تھا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں 100 آدمی موجود ہوں گے تو در حقیقت ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تحقیق کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں 1 لاکھ آدمی نہیں تھے جو غدیر خم کے موقع پر موجود تھے، بلکہ انہیں تو یہ معلوم بھی نہیں کہ کافی عرصے بعد ہوا ہوگا کہ ثقیفہ میں کیا کارروائی ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں نہ فضائی رابطہ تھا، نہ ٹیلی فون تھا اور نہ ہی مصنوعی سیارے تھے۔ جب وہاں موجود زماہ کا ابوبکر کے تقرر پر انصار کے سردار سعد بن عبادہ اور ان کے بیٹے قیس کی مخالفت کے باوجود اتفاق ہو گیا اور غالب اکثریت سے معاملہ طے پا گیا، اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد ثقیفے میں موجود نہیں تھی۔ کچھ لوگ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، کچھ رسول اللہ کی وفات کی خبر سے حواس باختہ تھے۔ عمر نے انہیں یہ کہہ کر اور بھی خوفزدہ کر دیا تھا کہ خبردار کوئی یہ بات زبان سے نہ نکالے کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسامہ میں بھرتی کر لیا تھا، اور یہ لوگ زیادہ تر جرف میں مقیم تھے، لہٰذا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت نہ تو مدینے میں موجود تھے اور نہ ہی ثقیفہ کی کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد بھی کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی قبیلے کے افراد اپنے سردار کی مخالفت کرتے اور اس نے جو فیصلہ کر دیا تھا اسے نہ مانتے، خصوصاً جب کہ یہ فیصلہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا جس کو حاصل کرنے کی ہر قبیلہ کوشش کرتا تھا۔ کون جانتا ہے کہ کسی دن ان کے ہی قبیلے یا خاندان کو تمام خلافت حاصل ہو جائے، جبکہ اس کا شرعی حقدار تو راستے ہی سے ہٹا دیا گیا تھا اور معاملہ شورا پر منحصر ہو گیا تھا۔ اس صورت میں باری باری سب کے لیے موقع تھا، ایسی حالت میں وہ اس فیصلے سے کیوں نہ خوش ہوتے اور کیسے نہ اس کی تائید کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مدینے کے رہنے والے اہل حل اور عقد نے ایک بات طے کر دی تو جزیرہ نما عرب کے دور افتادہ باشندوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس کی مزاحمت کریں، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ اس دور میں وسائل اور رسائل بالکل ابتدائی حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اہل مدینہ رسول اللہ کے پڑوسی ہیں، وہ احکام ربانی اور وحی آسمانی سے جو کسی وقت اور کسی دن بھی نازل ہو سکتی تھی زیادہ تر واقف ہیں۔ پھر یہ کہ صدر مقام سے دور رہنے والے قبیلے کے سردار کو خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس سے کیا کہ ابوبکر خلیفہ ہوں یا علی یا کوئی اور، گھر کا حال گھر والے جانیں۔ اس کے لیے تو اہم بات صرف یہ تھی کہ اس کی سرداری برقرار رہے، اسے کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ کون جانتا ہے شاید کسی نے معاملے کے متعلق کچھ پوچھ گچھ بھی کی ہو اور حقیقت حال جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن حکومت کے کارندوں نے خواہ ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر اسے خاموش کر دیا ہو۔ شاید مالک بن نویرہ کے قصے کے متعلق، جس نے ابوبکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، شیعوں ہی کی بات صحیح ہو، حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جو شخص مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کے دوران میں پیش آنے والے واقعات کا بغور مطالعہ کرے گا، اسے بہت سے ایسے تضادات ملیں گے جن کے متعلق بعض مورخین کی پیش کی ہوئی صفائی سے اطمینان نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اچانک پیش آ جانے کا بھی اس کو بطور امر واقعی
واقعی تسلیم کر لیے جانے میں بڑا دخل رہا ہے۔ سقیفہ کانفرنس اس وقت اچانک منعقد ہوئی تھی جب بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدفین و تکفین میں مشغول تھے۔ ان میں امام علی علیہ السلام، عباس، دوسرے بنی ہاشم، مقداد، سلمان، ابو ذر، عمار اور دوسرے بہت سے اصحاب شامل تھے۔ جبکہ سقیفہ کے شرکاء ابو بکر کو مسجد میں لے کر گئے، انہوں نے عام بیعت کی دعوت دی جس پر لوگ بادل خواستہ اور ناخواستہ بیعت کے لیے امٹ پڑے۔ اس وقت تک علی علیہ السلام اور ان کے پیروکار اپنے شرعی اور اخلاقی فریضے سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ کو بغیر غسل و بغیر کفن دفن کے چھوڑ کر سقیفہ میں خلافت کے واسطے دوڑ پڑتے۔ جب تک وہ اس فریضے سے فارغ ہوئے اس وقت تک معاملہ ابو بکر کے حق میں فصیل بھی ہو چکا تھا، اور جب کوئی ابو بکر کی بیعت سے پیچھے ہٹتا اس کا شمار مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے اس فتنہ پردازوں میں ہوتا جن سے نمٹنا اور ضروری ہو تو انہیں قتل کر دینا مسلمانوں پر واجب ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سعد بن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت میں تعامل کیا تو عمر بن خطاب نے انہیں قتل کی دھمکی دی تھی۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 26، طبری تاریخ الامم والمملوک، ابن قتیبہ الامامۃ السیاسہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد بیعت سے انکار کرنے والے ان صحابہ کو جو علی کے گھر میں جمع تھے زندہ جلا دینے کی اور علی کے گھر کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اگر ہمیں بیعت سے متعلق عمر کی صحیح رائے معلوم ہو جائے تو بہت سے حیران کن معموں کا حل نکل آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا خیال یہ تھا کہ بیعت کے درست ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی ایک مسلمان بیعت میں سبقت کر لے، پھر باقی پر اس کی پیروی واجب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی مخالفت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ آئیے دیکھیں خود عمر بیعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو کہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 28 پر باب رجم الحبلہ ان زنا اذا احسنت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بڑی گڑبڑ ہوئی اور خوب شور مچا، اور میں ڈرا کہ کہیں آپس میں تفرقہ نہ بڑھ جائے۔ میں نے ابو بکر سے کہا ہاتھ بڑھاؤ، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بیعت کر لی۔ مہاجرین، اچھا یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ سب مورخین کہتے ہیں کہ سقیفہ میں صرف 4 مہاجر موجود تھے۔ یہ کہنا کہ میں نے بیعت کی اور مہاجرین نے بیعت کر لی اس قول سے متصادم ہے جو اس خطبے میں آگے ہے کہ علی، زبیر اور ان دونوں کے ساتھیوں نے مخالفت کی، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 26 میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ بڑھایا تو میں نے بیعت کر لی، مہاجرین اور انصار نے بھی بیعت کر لی۔ ہم سعدہ بن عبادہ پر کود پڑے۔ انصار میں سے کسی نے کہا تم نے سعدہ بن عبادہ کو مار ڈالا؟ میں نے کہا سعد بن عبادہ پر اللہ کی مار۔ عمر کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے سامنے تھا اس کا اس سے مضبوط کوئی حل نہیں تھا۔ ابو بکر کی بیعت کر لی جائے، ہمیں ڈر تھا کہ اگر وہاں موجود لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور بیعت نہ ہوئی تو کہیں وہ ہمارے جانے کے بعد اپنے ہی لوگوں سے بیعت نہ کر لیں، پھر یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف بیعت کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نے مخالفت کی تو فساد برپا ہوگا، اور اگر کسی سے مسلمان کے مشورے کے بغیر بیعت کرے تو ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عمر کے نزدیک سوال انتخاب، اختیار اور شورا کا نہیں تھا، صرف اتنا کافی تھا کہ کوئی مسلمان بڑھ کر کسی سے بیعت کر لے تاکہ باقی لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اس لیے عمر نے ابو بکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ۔ ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا تو عمر نے بلا جھجک اور بلا کسی سے مشورہ کیے فوراً اس خوف سے بیعت کر لی کہ کہیں کوئی دوسرا ان سے بازی نہ لے جائے۔ اس بات کو عمر نے اس طرح بیان کیا کہ ہم ڈرتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے اور بیعت نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے جانے کے بعد اپنے ہی لوگوں میں سے کسی سے بیعت کر لیں۔ عمر کو ڈر تھا کہ کہیں انصار پہل کر کے اپنے میں سے کسی کی بیعت نہ کر لیں۔ مزید وضاحت اگلے فقرے سے ہو جاتی ہے کہ پھر یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان سے بیعت کرنی ہوگی
یا اگر ہم نے مخالفت کی تو فساد برپا ہو جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں یہ اعتراف کر لیں کہ عمر بن خطاب نے بیعت کے بارے میں اپنی رائے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بدل لی تھی۔ ہوا یوں کہ انہوں نے جو آخری حج کیا تھا، اس کے دوران ایک شخص نے عبد الرحمن بن عوف کی موجودگی میں ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ اگر عمر مر جائیں تو میں فلاں سے بیعت کر لوں گا۔ ابو بکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی جو اتفاق سے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کر عمر بہت ناراض ہوئے اور مدینے واپسی کے فوراً بعد ایک خطبہ دیا، جس میں اور باتوں کے علاوہ کہا، میں نے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر عمر مر گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ کسی شخص کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی تھی لیکن کامیاب رہی۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ نے اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھا۔ اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ پھر کہا، جو شخص مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر کسی سے بیعت کر لے گا تو نہ بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ بیعت لینے والے کی بیعت، بلکہ وہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت طبری، تاریخ الامم و مملوک، استخلاف عمر، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ کاش سقیفہ کے موقع پر بھی عمر کی یہی رائے ہوتی۔ اب یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ عمر نے زندگی کے آخری ایام میں اپنی رائے تبدیل کیوں کر لی؟ کیونکہ انہیں دوسروں سے بہتر طور پر معلوم تھا کہ وہ اپنی رائے کی وجہ سے ابو بکر کی بیعت کی بنیاد ڈھا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر اچانک کی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے اس بیان سے خود ان کی اپنی بیعت کی بنیاد ہل گئی، اس لیے کہ ابو بکر نے اپنی وفات کے قریب مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر ان کے لیے بیعت لی تھی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے ابو بکر سے احتجاج بھی کیا تھا کہ ایسے سخت گیر شخص کو ان کا حاکم نہ بنائیں۔ جب ابو بکر کی چٹھی سنانے کے لیے عمر باہر نکلے تو کسی نے ان سے پوچھا، ابو حفص، اس چٹھی میں کیا ہے؟ عمر نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، بلکہ میں پہلا شخص ہوں گا جو ابو بکر کے حکم کو سن کر اسے قبول کر لے گا۔ اس شخص نے اس پر کہا، مگر مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہے۔ اگلی بار آپ نے انہیں حکمران بنایا تھا، اس بار وہ آپ کو حکمران بنا رہے ہیں۔ اور یہ روایت ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر موجود ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسی امام علی علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب وہ لوگوں کو ابو بکر کی بیعت کی دعوت دے رہے تھے۔ علی علیہ السلام نے کہا تھا، دودھ دھو لو، تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا۔ آج تم ان کی خلافت پکی کر دو، کل وہ خلافت تمہیں لوٹا دیں گے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیعت کے بارے میں عمر نے اپنی رائے کیوں بدلی۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سنا تھا کہ بعض صحابہ ان کے مرنے کے بعد علی ابن ابی طالب سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ بات انہیں قطعاً پسند نہیں تھی۔ عمر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر عمر مر گئے تو میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ وہ خود عمر کے اپنے فعل سے استدلال کر رہا تھا۔ اس کہنے والے کا نام تو معلوم نہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ یہ کبائر صحابہ میں سے کوئی صاحب ہوں گے۔ یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی تھی مگر مکمل ہو گئی، یعنی اگرچہ یہ بیعت مشورہ کے بغیر اور دفتن ہوئی تھی مگر یہ مکمل ہو کر ایک حقیقت بن گئی۔ اگر عمر اس طرح ابو بکر سے بیعت کر سکتے تھے تو وہ خود کیوں فلاں سے اس طرح بیعت نہیں کر سکتے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس، عبد الرحمن بن عوف اور عمر بن خطاب اس شخص کا نام نہیں لیتے جس نے یہ بات کہی تھی، اور نہ اس شخص کا نام لیتے ہیں جن کی یہ بیعت کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ دونوں اشخاص مسلمانوں میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس لیے عمر یہ بات سن کر بہت بگڑے اور پہلے ہی جمعے کو یہ خطبہ دیا۔ اس میں خلافت کا ذکر چھیڑ کر اپنی نئی رائے کا اظہار کیا تاکہ جو صاحب پھر ایک بار اچانک بیعت کا ارادہ کر رہے تھے
ان کا راستہ روکا جا سکے، کیونکہ اس بیعت کی صورت میں خلافت فریق مخالف کے ہاتھ میں جانے کا امکان تھا۔ اس کے علاوہ اس بحث کے بین السطور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی شخص کی انفرادی رائے نہیں تھی، یہ رائے بہت سے صحابہ کی تھی۔ اس لیے بخاری کہتے ہیں کہ اس پر عمر نے بگڑ کر کہا، میں انشاءاللہ شام کو تقریر کر کے لوگوں کو ان سے خبردار کر دوں گا جو ان کے معاملات پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کی رائے میں تبدیلی کی اصل وجہ ان لوگوں کی مخالفت تھی جو بقول ان کے لوگوں کے معاملات پر ناجائز قبضہ کرنا اور علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات عمر کے لیے ناقابل قبول تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خلافت لوگوں کے طے کرنے کا مسئلہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا حق نہیں۔ لیکن اگر عمر کا یہ خیال صحیح تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے خود لوگوں کا حق غصب کیوں کیا تھا اور مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر ابو بکر سے بیعت کرنے میں جلدی کیوں کی تھی؟ عمر کا رویہ ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ عمر کی کوشش یہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہو علی علیہ السلام کو حکومت سے دور رکھا جائے۔ یہ نتیجہ ہم نے صرف مذکورہ بالا خطبے ہی سے اخذ نہیں کیا، بلکہ تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہر آدمی جانتا ہے کہ ابو بکر کے دور خلافت میں بھی عملاً عمر بن خطاب ہی حکمران تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر نے اسامہ سے اجازت مانگی تھی کہ عمر کو ان کے پاس چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ امور خلافت میں ان سے مدد لیتے رہیں، اور یہ روایت ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے کہ اور دوسرے مورخین نے بھی جنہوں نے سریہ اسامہ بن زید کا ذکر کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے پورے دور میں علی ابن ابی طالب کو ذمہ داری کے عہدوں سے دور رکھا گیا، نہ ان کو کوئی منصب دیا گیا، نہ کسی صوبے کا گورنر بنایا گیا، نہ کسی لشکر کا سالار مقرر کیا گیا، اور نہ کوئی خزانہ ان کی تحویل میں دیا گیا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کون تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ عجیب بات یہ لکھی کہ عمر کو مرنے کے قریب اس بات کا افسوس تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یا حذیفہ بن یمان کے آزاد کردہ غلام یاسر، ان دونوں میں سے کوئی اس وقت زندہ نہیں، ورنہ وہ انہی میں سے کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ بعد میں انہیں خیال آیا کہ اس طرح کی بیعت کے بارے میں تو وہ اپنی رائے پہلے ہی بدل چکے ہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ بیعت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے جس کو درمیانی حل قرار دیا جا سکے، جس میں نہ تو کوئی فرد واحد اس کی بیعت کر لے جس کو وہ اپنی ذاتی رائے میں مناسب سمجھتا ہو، اور پھر دوسروں کو آمادہ کرے کہ وہ بھی اس کی پیروی کریں، جیسا کہ خود عمر نے ابو بکر کی بیعت کے وقت کیا تھا، یا جس طرح ابو بکر نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو نامزد کر دیا تھا، یا جیسا کہ ان صاحب کا ارادہ تھا جو حضرت عمر کی موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اپنے پسندیدہ شخص کی بیعت کر سکے۔ لیکن عمر نے پیش بندی کر کے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ نہ ہی عمر کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ خلافت کے معاملے کا تصفیہ مسلمانوں کے شورا پر چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ میں کیسے کیسے اختلاف پیدا ہو گئے تھے اور کس طرح کشت و خون کی نوبت آتے آتے رہ گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر نے بالآخر اصحاب شورا کا اصول وضع کیا اور اس اصول کے تحت ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی جس کو خلیفہ کے انتخاب کا مکمل اختیار تھا، اور اس کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مسلمانوں میں سے کسی کو اس معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں تھا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ ان 6 ارکان میں بھی اختلاف پیدا ہونا ناگزیر ہے، اس لیے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ اختلاف کی صورت میں اس فریق کا ساتھ دیا جائے جس میں عبد الرحمن بن عوف ہوں، خواہ یہ ارکان تین کے 2 مساوی گروہ میں تقسیم ہو جائیں اور اس گروہ کو قتل ہی کرنا پڑے جو عبد الرحمن بن عوف کے خلاف ہو۔ لیکن عمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کے چچا زاد بھائی تھے اور ان دونوں کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ عمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ سعد بن ابی وقاص نے
عمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ سعد بن ابی وقاص علی سے خوش نہیں، ان کے دل میں علی کی طرف سے بغض ہے، کیونکہ علی نے ان کے ننیال عبد شمس کے بعض افراد کو غزوات میں قتل کیا تھا۔ عمر کو یہ بھی معلوم تھا کہ عبد الرحمن بن عوف عثمان کے بہنوئی ہیں، کیونکہ ان کی بیوی ام کلثوم عثمان کی بہن ہے۔ عمر یہ بھی جانتے تھے کہ طلحہ کا بھی جھکاؤ عثمان کی طرف ہے۔ بعض راویوں نے ان دونوں کے درمیان تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ عثمان کی طرف طلحہ کے جھکاؤ کا ایک سبب یہ تھا کہ طلحہ علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ طلحہ قبیلہ تمیم سے تھے اور حضرت ابوبکر کے منصب خلافت پر فائز ہو جانے کے بعد سے بنی ہاشم اور بنی تمیم کے تعلقات ناخوشگوار ہو گئے تھے، اور یہ روایت شیخ محمد عبدہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 پر موجود۔ حضرت عمر کو یہ سب معلوم تھا، اور انہی باتوں کے پیش نظر انہوں نے خاص طور پر ان 6 افراد کا انتخاب کیا تھا جو سب کے سب مہاجر اور قریشی تھے۔ کوئی بھی انصار میں سے نہیں تھا۔ ان میں سے ہر ایک کسی ایسے قبیلے کی نمائندگی کرتا تھا جس کی اپنی اہمیت تھی اور اپنا اثر و رسوخ تھا۔ نمبر 1 علی ابن ابی طالب بنی ہاشم کے بزرگ، نمبر 2 عثمان بن عفان بنی امیہ کے بزرگ، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف بنی زہرہ کے بزرگ، نمبر 4 طلحہ بن عبید اللہ بنی تمیم کے بزرگ، نمبر 5 سعد بن ابی وقاص، ان کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا، ننیال بنی امیہ تھی، نمبر 6 زبیر بن عوام رسول اللہ کے پھوپھی صفیہ کے صاحبزادے اور اسماء بنت ابی بکر کے شوہر۔ یہ تھے وہ زوما اور ارباب حل اور عقد اخت جن کا فیصلہ سب مسلمانوں کے لیے واجب العمل تھا، خواہ وہ مسلمان مدینے کے باشندے ہوں یا دنیا اسلام میں کسی اور جگہ کے۔ مسلمانوں کا کام چوں اور چرا کے بغیر حکم کی تعمیل تھا۔ اگر کوئی تعمیل حکم نہ کرتا تو وہ پھر اس کا خون معاف تھا۔ یہ تھے وہ حالات جو ہم قاری کے ذہن نشین کرانا چاہتے تھے، بالخصوص اس مقصد سے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ نصح غدیر کے سلسلے میں خاموشی کیوں اختیار کی گئی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر کو ان 6 افراد کے خیالات اور ان کے طبعی رجحانات کا علم تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی طرف سے عثمان بن عفان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہیں پہلے سے علم تھا کہ یہ 6 رکنی کمیٹی علی ابن ابی طالب کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی۔ یہاں میں ذرا رک کر اہل سنت اور ان سب لوگوں سے جو شورا اور آزادی خیال کے اصول پر فخر کرتے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شورا کے اصول میں اور اس نظریے میں جو حضرت عمر نے ایجاد کیا تھا کیسے ہم آہنگی پیدا کریں گے، کیونکہ اس 6 رکنی کمیٹی کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ حضرت عمر نے اپنی ذاتی رائے سے منتخب اور مقرر کیا تھا۔ اس صورت میں ہمیں کم از کم یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ اس نظریے کے مطابق اسلام میں حکومت کا نظام جمہوری نہیں ہے، جیسا کہ شورا اور انتخاب کے حامی فخریہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید عمر شورا کے قائل ہی نہیں تھے، وہ خلافت کو صرف مہاجرین کا حق سمجھتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت ابوبکر کی طرح ان کا خیال یہ تھا کہ خلافت صرف قریش سے مخصوص ہے، کیونکہ مہاجرین میں تو بہت سے غیر قریشی بھی تھے بلکہ غیر عرب بھی تھے۔ اس لیے سلمان فارسی، عمار بن یاسر، بلال حبشی، صہیب رومی، ابو ذر غفاری اور ہزاروں دوسرے صحابہ جو قریشی نہیں تھے، انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ خلافت کے معاملے میں کچھ بولیں۔ یہ محض دعویٰ نہیں، حاشین اور کلن یہ ان کا عقیدہ تھا جو انہی کی زبانی تاریخ اور حدیث میں محفوظ ہے۔ خلافت کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس پر مزید گفتگو لے کے بڑھیں گے آگے۔